ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوار کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صلاحوں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ جس کے حوالے سے آج میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، اس کا تعلق ہماری زندگی کے بہت سے معاملات کے ساتھ ہے. اگرچہ موضوع تو ہدایت کی قدر و قیمت کے اوپر شروع تھا اور اس کی گرا مایا، اس کے انمول ہونے کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا تھا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب بھی کبھی ملکی صورتحال یا قومی صورتحال کے حوالے سے توجہ طلب امور سامنے آتے ہیں تو میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان معاملات کے حوالے سے اپنے ناقص علم کے مطابق کتاب و سنت کی رہنمائی کو دوست احباب کے سامنے رکھنے کی جستجو کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر، 14 اگست کا دن وہ دن ہے جب آج سے 73 برس قبل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت کو دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت تھی اور اس نعمت بے پایاں کی قدر و قیمت آج بھی اگر سمجھ نہ ہو تو ہمیں دنیا کے نقشے کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے. ہمارے علم میں یہ بات آ جائے گی، ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، کشمیر کا مسلمان لاک ڈاؤن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. آئے دن بھارتی فوج وہاں پہ دعویٰ بولتی ہے. مسلمان با پردہ با حیا عفت ماں بیٹیوں کو ان کی آبرو کو پامال کر دیتی ہے. نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتار دیا جاتا ہے. اسلام کی محبت کرنے والے، اسلام سے عقیدت رکھنے والے
پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نوجوان مدت مدید تک انڈیا کے ٹارچر سیلوں کے اندر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سید علی گیلانی، آسیہ اندرابی، ڈاکٹر قاسم، یہ سارے کے سارے کردار ہمارے سامنے ہیں کہ کس کس انداز کے اندر وہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کشمیر کے ساتھ برما کے اوپر نظر دوڑائیے تو برما کی حالت زار بھی بڑی ہی عجیب ہے. وہاں پہ مسلمان سانس لینے کو ترس رہا ہے. مسلمانوں کے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی ہڈیوں اور گوشت کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. مسلمانوں کی مساجد کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. برما کے مسلمان روتے ہیں، سسکتے ہیں، کراہتے ہیں، لیکن نہ تو اقوام عالم کی ضمیر کے اوپر کوئی جنبش ہوتی ہے، نہ مسلمان امت کا ضمیر بیدار ہوتا ہے. اگر آپ فلسطین کے گرد و پیش کے اندر آباد مسلمانوں کی بستیوں کے اوپر غور کریں تو وہاں پر ہر آئے دن کسی نہ کسی نوجوان کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. 30 سال کا نوجوان، 32 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، کبھی 24 سال کا نوجوان، اور کبھی بالکل نوجوان لڑکے 15 16 برس کے آئے دن اسرائیلی فوجوں کی گولہ اور بارود کا نشانہ بن کے جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں. اور مسجد اقصی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت فاروق نے جس کی چابیوں کو اس انداز میں حاصل کیا کہ کبھی غلام سوار تو کبھی حضرت عمر فاروق سوار، اور جب بیت المقدس کے قرب پہ پہنچے تو غلام سوار تھا، سیدنا فاروق اعظم نیچے تھے. حضرات گرامی قدر سادہ کپڑوں میں ملبوس حضرت امیر عمر کہ جن کی وجاہت، ہیبت اور جرت کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے شیر دل جرنیل اپنی کچھاروں کے اندر کپکپایا کرتے تھے، وہ اس روحانی منظر کو دیکھ کے انتہائی حیران و ششدر ہوئے. اور وہاں پر موجود سابقہ کتابوں کے ماہرین نے اس منظر کو دیکھ کے اس امر کا اعلان کر دیا کہ بیت المقدس کی چابیاں اس آنے والے کو دے دو، کہ اس کی یہی نشانیاں کتب سابقہ کے اندر موجود تھیں کہ اتنا ہی سادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کو اختیار کرنے والا ہوگا. حضرات گرامی قدر وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی سزاؤں کا مرکز مسجد اقصی کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت سید الاولین والآخرین نے کروائی تھی. سینکڑوں برس تک مسلمان وہاں پہ نماز پنجگانہ، نماز جمعہ کو ادا کرتے رہے. آج اس کے دروازوں کو مسلمان امت کے اوپر کچھ اس انداز میں بند کر دیا گیا ہے کہ مسلمان امت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی سزاؤں کو بلند کرنے سے بھی قاصر ہو چکی ہے. حضرات جب میں انڈیا کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں اور انڈیا کے اندر میں مسلمانوں کی قسم پرسی کو دیکھتا ہوں، حالت زار کو دیکھتا ہوں، پریشان کن حالات کو دیکھتا ہوں، بڑی عجیب کیفیت دل کر دماغ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. حضرات میں نے ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہے کہ مسلمان مزدور کو ہندو شیخ جو ہے وہ اپنے گھر مزدوری کرنے کے لیے لے کے آیا اور مزدوری کرنے سے دوران ہی اس کے عقب سے اس کے سر پر وار کیا، کمر پہ وار کیا. صرف مسلمان ہونے کے جرم کے اندر وہ جھنجھلا اٹھا، بے قرار ہوا، بدحواس ہوا. ایسے عالم کے میں ٹوکوں کے وار چلتے رہے. مسلمان بابو جی کے نعرے لگاتا رہا، منتیں کرتا رہا، سماجتے کرتا رہا، لیکن شیخ کا ٹوکا چلتا رہا. یہاں تلک کے زخموں سے ڈھال مسلمان زمین پہ تڑپ رہا تھا. زمین پہ تڑپنے والے اس مسلمان کو قتل کرنے کے بعد، اس کے وجود کے اوپر تیل چھڑکنے کے بعد، اس کو ماچس کے ساتھ آگ لگا کر اس کی لاش کو جلا کے بھسم کر دیا گیا. اور لائٹر کے شعلے کو جلا کر شیخ نے کہا جو بھی ہند کے اندر جہاد یا اسلام کی بات کرے گا اس کو اس مزدور کے انجام سے عبرت کو حاصل کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر یہ وہ مناظر ہیں جو ہر باشعور انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں.
اور ہر وہ مسلمان جس کے پاس دل و دماغ ہے ان مناظر کو دیکھ کر اپنے آپ کو آنسوؤں کے اندر ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے، مسلمان امت کے غم کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سارے پس منظر، پیش منظر اور گرد و نواح کے اوپر نظر دوڑانے کے بعد جب مملکت خدا داد کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایہ نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، 73 برس کے دوران ہم اذانوں کو دیتے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتے رہے، ہم نمازوں کو پڑھتے رہے، عیدین کو ادا کرتے رہے، نکاحوں کو پڑھاتے رہے، جنازوں کو اٹھاتے رہے، پردے کی بات کرتے رہے، حیا کا درس دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ کورونا کی وبا کے دوران جب ایک فرمان شاہی کے ذریعے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جب مساجد کو مکفل کرنے کی بات ہوئی، اغلاق کی بات ہوئی، ان کی بندش کی بات ہوئی، تو ایسے عالم کے اندر بھی ہم جیسے فقیروں نے مسجدوں کے کھلنے کی بات کی، صف بندی کی بات کی، نمازوں کی ادائیگی کی بات کی، عید الفطر کی نماز کو پابند کرنے کے حکم شاہی کے باوجود مینار پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے لاہور میں نماز کو ادا کیا۔ حضرات، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اس وطن عزیز کی آزاد فضاؤں میں ہم کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ آزادی کی نعمت ہم کو ویسے ہی حاصل نہیں ہوئی، اس آزادی کی نعمت کے پس منظر کے اندر کئی اشروں کی متواتر مسلسل جدوجہد ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہ جن کو بعض دجالی اور مکار عناصر سیکولر رہنما کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کے فرامین اس بات کو واضح طور پر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو مسلمانوں کا آئین اور قانون سمجھتے تھے، وہ حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل اور آپ کی عطا کردہ شریعت کو مسلمانوں کے لیے قانون کا مرجع سمجھتے تھے، وہ اس بات کا ذکر فرمایا کرتے تھے وہ کون سا رشتہ ہے جس نے مسلمانوں کو جسد واحد کی مانند بنا دیا، وہ کون سی چٹان ہے جس کے اوپر مسلمانوں کی عمارت استوار ہے، وہ کون سی کشتی ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے لنگر انداز ہونے کے معاملات وابستہ ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے فرامین کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا پاکستان کا قانون کیا ہوگا تو حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے قانون کو وضع کرنے والا، 1300 برس قبل اس کے قانون کو پیغمبر زمانے واضح فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، دو قومی نظریے کا نعرہ لگانے والا حضرت قائد، ہم ان کے سود کو نہیں دیکھتے، ہم فقط ان کے بھوٹ کو نہیں دیکھتے، ہم ان کی انگریزی زبان کی تعلیم کو نہیں دیکھتے، ہم تو حضرت قائد کے اس ویژن کو دیکھتے ہیں کہ جس ویژن کی کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان امت کے لیے قانون و دستور رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو قرآن مجید کو بنایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے رہبر و رہنما اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو حضرت محمد کریم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر ہمارے سامنے بانی پاکستان کی ولولانگیز قیادت موجود ہے، وہاں پر ہمارے سامنے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کے فرامین واضحہ بھی موجود ہیں۔ حضرت علامہ نے مسلمان قومیت کی اساس کو مغربی تفکر قومیت سے بالکل جداگانہ انداز میں بیان فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اقبال نے
اس بات کو واضح فرما دیا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ حشیت الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی عقیدت میں سرشار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تحریک پاکستان کے کن کن قائدین کی بات کروں؟ میں تحریک خلافت کے سر خیل حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قلم کی کاٹ کی بات کروں، یا بابا صحافت حضرت مولانا ظفر علی خان کے للکار ہدایت اور ان کے فصاحت اور ان کی بلاغت اور ان کے قلم کی کاٹ کی بات کروں، حضرات گرامی قدر بر صغیر کے اندر تحریک پاکستان کے قائدین نے ایک ہی نعرے کو لگایا جس نے بر صغیر کے طول عرض میں مسلمانوں کے ضمیروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ نعرہ ایک ہی نعرہ تھا، سامراجیت کے اعلی کار مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، این جی او اس بات کو تسلیم کریں تب بھی، نہ تسلیم کریں تب بھی، قومی ریاست کے دعوے دار اس بات کو تسلیم کریں تب بھی، نہ تسلیم کریں تب بھی، اور اپنے ضمیروں کو فروغ کرنے والے ملا اس بات کو تسلیم کریں تب بھی اور تسلیم نہ کریں تب بھی، ہم اس بات کو برملا علی وجہ البصیرت دلائل کی روشنی میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پاکستان کو قومی ریاست کے طور پہ نہیں بنایا گیا، بلکہ پاکستان کو اگر بنایا گیا تو ایک نظریاتی ریاست یعنی لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، انگلستان انگریزوں کا وطن ہے اس لیے کہ وہاں کے لوگ انگریزی بولتے ہیں، فرانس فرانسیسی زبان بولنے والوں کا وطن ہے اس لیے کہ وہاں کے لوگ فرانسیسی زبان بولتے ہیں، جرمنی جرمن زبان بولنے والوں کا وطن ہے اس لیے کہ وہاں کے لوگ جرمن زبان بولتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو کس کا وطن کہو گے؟ کیا یہ پنجابیوں کا وطن ہے یا بنگالیوں کا وطن ہے یا پختونوں کا وطن ہے یا سندھیوں کا وطن ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ سرائکیوں کا وطن ہے یا ہند کو بولنے والوں کا وطن ہے؟ یہ وطن ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کملی والے کے نوکروں کا وطن ہے، اللہ کی توحید کے لمبرداروں کا وطن ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والوں کا وطن ہے اور قبلہ روح ہو کر نماز کو ادا کرنے والوں کا وطن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی بائنڈنگ فورس ایک ہی ہے، کل بھی اس کی برکس کے درمیان جو بائنڈ کرنے والی اور اس کے مختلف ایلیمنٹس کے درمیان جڑاؤ کی قوت کو بڑھانے والی اور برقرار رکھنے والی ایک ہی قوت تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی قوت تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات میں آج بھی علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی اساس بھی لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کی بقا بھی لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کا استحکام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اندر کوئی اور نعرہ اس وطن کو کمزور تو کر سکتا ہے، اس کی جمعیت کو منتشر تو کر سکتا ہے، اس کے استحکام کو کمزور تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو طاقت اگر ملے گی، قوت اگر ملے گی تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے سے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی اور ازم، کوئی اور قومیت، کوئی اور تصور اس ملک کے اندر چلنے کی گنجائش موجود ہوتی تو حضرات گرامی قدر بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم نے مسلم قومیت کی بات کی تو ہم نے بنگالیوں کو قرارداد وطن پڑھتے ہوئے دیکھا، قرارداد پاکستان پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شہر لاہور میں 1940 میں جس عظیم شخصیت نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کو پیش کیا وہ شیر بنگال حضرت مولوی کے فضل الحق رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ کیا عناصر تھے کہ 24 سال نہیں گزرے بنگال ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ ہم نے مسلمان قومیت کی بجائے بنگالی اور غیر بنگالی کی بات کی، ہم نے شرقی کی بات کی، ہم نے غربی کی بات کی، ہم نے ون یونٹ کی بات کی، ہم نے ادھر ہم ادھر تم کی بات کی۔ نتیجہ یہ نکلا ہمارا وطن دو لخت ہو گیا۔ اور اندرا گاندھی اس بات کے اوپر ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔
حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن آسانی سے حاصل نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو امرتسر سے، جلندھر سے، بنگال سے، بہار سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے کھیتوں کو چھوڑا، کھلیانوں کو چھوڑا، شہروں کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، علاقوں کو چھوڑا، دیش کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے چھوڑا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے بڑی ہجرت جو تھی وہ ہجرت مدینہ کی عظمت کے بعد عددی اعتبار سے سب سے بڑی ہجرت روئے زمین کے اوپر کی گئی ہے تو نقل مکانی پاکستان کے موقع پر کی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط حقوق کی بات ہوتی، اگر فقط مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوتی تو اس کے لیے بٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پر بھی متحدہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی جنگ لڑی جا سکتی تھی، وہاں پر بھی مسلمانوں کی نوکریوں، مسلمانوں کے کاروبار کی بقا کی جنگ لڑی جا سکتی تھی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ کیا تصور تھا جس نے حضرت قائد کو، حضرت علامہ اقبال کو اور قائدین تحریک پاکستان کو اس نقطے کے اوپر پہنچا دیا کہ وہ ہندوستان کے اوپر رہنے پہ مادہ تیار نہیں ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال علماء کی مشاورت کی وجہ سے اس بات کو سمجھتے تھے مسلمانوں کے لیے بغیر وجہ سے دارالکفر میں رہنا حرام ہے، مسلمانوں کے لیے ایسی سلطنت میں رہنا درست نہیں ہے جہاں پر حکومت کرنے والے کفار ہوں۔ اور آج بھی محقق علماء دین اس بات کو جانتے ہیں، دارالکفر کے اندر مسلمان جاتا ہے یا تبلیغ کے لیے جاتا ہے یا وہاں پر علاج و معالجہ کی غرض سے جاتا ہے یا وہاں پر ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے جو علم دیار اسلام میں موجود نہیں ہوتا، یا مسلمان وہاں پر جاتا ہے دارالکفر کے اندر تو زمین کے اوپر چل پھر کے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کی اپنی آنکھوں سے مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کینیڈا کے اندر نسل در نسل سکونت کو اختیار کرنا ناجائز ہے، یہ انگلستان کے اندر نسل در نسل سکونت کو اختیار کرنا ناجائز ہے، یہ امریکہ کے اندر نسل در نسل سکونت کو اختیار کرنا یہ ناجائز ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا جو دیش ہے وہ دارالسلام ہوا کرتا ہے۔ حضرت علامہ اس بات کو سمجھتے تھے، حضرت قائد اعظم اس بات کو سمجھتے تھے۔ اب کے دور کے اندر اگر یہ ہندوستان متحد رہتا ہے ہمیں دارالکفر کا مکین بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے ایک وطن کو حاصل کیا جو دارالکفر نہیں تھا بلکہ دارالسلام تھا، اور جہاں پر رہنے والے مسلمان اکثریت میں رہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نعمتیں بے پایا ہم کو حاصل ہوئی، ہجرتوں کے بعد حاصل ہوئی، قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی، بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر کرنے کے بعد حاصل ہوئی، ماؤں اور بہنوں کے دوپٹوں کو نچوانے کے بعد حاصل ہوئی، بچوں کو سنگینوں کے اوپر اور بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر تڑپانے کے بعد حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون لوگ ہیں جو حضرت قائد کی جستجو کے قبلہ و کعبہ کو بدلنا چاہتے ہیں اور حضرت علامہ اقبال کے تصورات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ 50 سال قبل میں نے ڈگری کالج شدرہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں حضرت قائد کا پاکستان سیکولر پاکستان تھا، الحمدللہ میں ان تمام عناصر کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اردو زبان میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں پھر بھی تیار ہوں، انگریزی زبان کے اندر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں پھر بھی تیار ہوں۔ انشاءاللہ فرامین قائد کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت قائد کا پاکستان اسلام کا پاکستان تھا، حضرت قائد کا پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان تھا، حضرت قائد کا پاکستان نظریے کا پاکستان تھا، حضرت قائد کا پاکستان دین کا پاکستان تھا، حضرت قائد کا پاکستان کتاب و سنت کا پاکستان تھا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آزادی کی اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے ملک کے اندر بہت سی ان قباحتوں کو ختم کرنے کے اوپر قادر نہ ہوئے کہ جن قباحتوں سے ہمیں مدت مدید قبل ہی نجات حاصل کر لینا چاہیے تھی۔ حضرات گرامی قدر، علماء اسلام کی محنتوں کے ساتھ ختم نبوت کے منکروں کو ہم نے کافر قرار دلوایا، علماء کرام کی محنتوں کے ساتھ
ہم نے 73 کے ایک ایسے آئین کو تشکیل کروایا جس کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے. بعض لوگ اس کی بعض شکیں جن پہ اہل دین کو تحفظات ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اسی آئین کی بات کرتے ہیں, کیا آپ اسی قانون کی بات کرتے ہیں؟ ہاں, کتاب اللہ کے بعد اور سنت رسول اللہ کے بعد کائنات کے اندر جو بھی عمرانی معاہدہ تشکیل پائے گا اس میں سکم بھی ہو سکتا ہے, اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے, اس میں سہو بھی ہو سکتا ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس میں نسیان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم آئین پاکستان کے پر فخر کر سکتے ہیں یہ ایسی دستاویز ہے, یہ ایسا عمرانی معاہدہ ہے جس کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے. حضرات گرامی قدر, ایک عرصہ قبل مجید نظامی صاحب نے نوائے وقت کے ایوان وقت کے اندر ایک پروگرام کروایا تھا جس پروگرام کے اندر پیپل پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے اور مسلم لیگ کے لوگ بھی, اور دینی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کا یہ گناہ گار و خطا کار بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا, آپ کا بھائی بھی موجود تھا. حضرات گرامی قدر 73 کے آئین کے پر ہونے والے اس پروگرام کے اندر پیپل پارٹی کے لوگوں نے یہ بات کہی, ہمیں اس آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اپنی زیر نگرانی بنوایا تھا. مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا اس آئین کی تشکیل کے اندر چودھری ظہیر الہی نے اور مسلم لیگ کے دیگر زعماء نے کلیدی کردار ادا کیا تھا, اس لیے ہمیں اس آئین سے پیار ہے. جب میری باری آئی میں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے نہ لاڑکانے والے کی وجہ سے پیار ہے, نہ مسلم لیگ کے زعماء کی وجہ سے پیار ہے, ہمیں 73 کے آئین سے پیار ہے. تو اس لیے پیار ہے کہ 73 کا آئین منکرین حکم نبوت اور حضرت رسول اللہ کی حکم نبوت کے پر یقین رکھنے والوں کے درمیان ایک دیوار ہے, اور یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے جو حضور کی حکم نبوت کو نہیں مانتا, جو حضور کو آخری رسول نہیں مانتا, جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا, جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا, جو آپ کو آخری الہامی مقتدا نہیں مانتا, جو آپ کو آخری روحانی پیشوا نہیں مانتا, جو آپ کو آخری حامل وحی نہیں مانتا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, وہ زندیق ہے. حضرات گرامی قدر, اور آج بھی میں بات ممبر حضرت علامہ شہید کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, الحمدللہ ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ یہ حضور کی حکم نبوت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, میں نے یہ بات کہی تو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے لوگ میری طرف لپکے بڑے پیار کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, اور کہنے لگے آپ نے ہمیں بھولی ہوئی جہل کا سبق پڑھا دیا. حضرات گرامی قدر, یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اس کے بعد اس ملک کے اندر مرتدوں اور زندیقوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو بیان کروایا, قانونی طور پر تسلیم کروایا. اس ملک کے اندر ہم نے حرمت رسول اللہ کے قوانین کو بنوایا اور اس بات کو ثابت کیا جو حضور کا گستاخ ہے قانونی اعتبار سے واجب القتل ہے. حضرات گرامی قدر, ہم بہت سی چیزوں میں کامیاب ہوئے, لیکن حضرات گرامی قدر کئی ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم کامیاب نہ ہو سکے اور جن کے حصول کے لیے تاحال جدوجہد باقی ہے. حضرات گرامی قدر 73 برس سے بادشاہی مسجد کے مینار رو رہے ہیں کہ میرے مقدس میناروں کے نیچے طوائفیں اپنے جسموں کو بیچ رہی ہیں. حضرات گرامی قدر, شہر لاہور میں, پتوگی میں, حیدرآباد کے اندر, کراچی کے اندر بازار گناہ سر عام کھلے ہوئے ہیں. طوائف تھانے کے اندر بتا کر جاتی ہے اور تھانے کے اندر بتا کے واپس لینڈ کرتی ہے. حضرات گرامی قدر, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر حاصل کرنے والا ملک, اس کے اندر کعبہ گری کے اڈے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اور جسم فروشی کا دھندا آج بھی پورے عروج کے اوپر نظر آتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ جسم فروشی کے اڈوں کو بند کروانا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ ہم بینکوں کے اندر سودی لین دین کے
کاؤنٹروں کو دیکھتے ہیں، سود کھانا، سود کا لین دین کرنا، سود کی گواہی دینا، سود کی کتابت کرنا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی طرح کے مطابق، کی آیت مبارکہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں 73 سال کے اندر ریال چڑھا، روپیہ گرا، 73 برس کے اندر ڈالر چڑھا، روپیہ گرا، 73 برس کے اندر پاؤنڈ چڑھا، روپیہ گرا، 73 برس کے اندر یورو چڑھا، روپیہ گرا، حتیٰ کہ وہ بنگالیوں کے جو ہم کہتے ہیں ٹکے کے برابر بھی نہیں، بنگالیوں کا ٹکا چڑھا، روپیہ گرا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی واحد اور سب سے بڑی وجہ، واحد وجہ نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے۔ جب تک سودی معیشت کے تاروں کو بکھیرا نہیں جائے گا، جب تک سودی معیشت سے جان کو چھڑوایا نہیں جائے گا، جب تک اس ملک کے اندر معیشت محمدی کے چلن کو عام نہیں کیا جائے گا، ملک کی معیشت کو واشنگٹن اور ماسکو سے ہٹا کر، ملک کی معیشت کو لندن سے ہٹا کر جب تک مکہ و مدینہ کی طرف نہیں کیا جائے گا، ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر اور دیگر بہت سے مقامات کے اوپر قانونی طور پہ بھی اور غیر قانونی طور کے اوپر بھی شراب کا لین دین جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اقلیتوں کے نام لیوا شراب کو اقلیتوں کے نام کے اوپر بیچتے پھرتے ہیں، لیکن ہندو ممبر اسمبلی نے واضح طور پہ اسمبلی کے اندر کہا تھا یہ شراب ہندوؤں کے مندروں میں نہیں آتی، ہندوؤں کے پاس پینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ مسلمان بادہ خار جو ہیں وہ ہمارا نام استعمال کر کے شراب کو پیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک مرتبہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان ملک کی ہمراہی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس کو یہ بات کہی تھی، تمہارے نام کے اوپر شراب کے پرمٹ لیے جاتے ہیں، تمہارے نام کے اوپر شراب کو امپورٹ کیا جاتا ہے، تمہارے نام کے اوپر شراب کو درآمد کرنے کے بعد معاشرے کے اندر پھیلایا جاتا ہے۔ تو الیگزینڈر جان ملک نے اس وقت تانا دیتے ہوئے بات کہی تھی، نام تو ہمارا استعمال ہوتا ہے لیکن پینے والا مسلمان ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دکھ اور تعصب کا یہ مقام ہے، جس وقت شراب کی حلت و حرمت سے قطع نظر اس کے پینے کے جواز کے بارے میں قومی اسمبلی کے اندر بحث کو کیا گیا، ایسے عالم کے اندر مسلم لیگ کا ووٹ شراب کی تائید میں تھا، تحریک انصاف کا ووٹ شراب کی تائید میں تھا، پیپل پارٹی کا ووٹ شراب کی تائید میں تھا۔ اگر ایسے عالم کے اندر شراب نوشی کی مخالفت کی تھی، اہل دین نے کی تھی، متحدہ مجلس عمل کے ممبران اسمبلی کے علاوہ کوئی اور ممبر شراب کے راستے میں رکاوٹ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ حضرات گرامی کے 73 برس کے اندر ہم نے جہاں پر بہت کچھ حاصل کیا، وہاں پر ہم کعبہ گری گیٹوں کو بند نہیں کروا سکے، وہاں پر ہم سودی لین دین کو روک نہیں سکے، وہاں پر ہم شراب کی خرید و فروخت کے اوپر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہاں پر ہم اپنی قوم کو اس اعتبار سے تربیت نہیں کر سکے کہ قوم کو لیڈر چننے کا شعور ہونا چاہیے، قوم کو ووٹ دینے کا شعور ہونا چاہیے، قوم کو اپنے لیڈر کے انتخاب کا ذوق ہونا چاہیے۔ آج قوم اپنے لیڈر کو چنتی ہے دڑے کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد کے اوپر، پیٹ کی بنیاد کے اوپر، مفادات کی بنیاد کے اوپر۔ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کی تعلیم یافتہ کمیونٹیز کی طرح ہمیں ان لیڈروں کو چننے کی ضرورت ہے جو قومی مفاد کے تحفظ کے لمبردار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے لمبردار ہیں، جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لمبردار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آخری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مدت مدید تک مذہبی جماعت اس نعرے کو لگاتی رہی کہ پاکستان کے اندر خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کیا جائے، پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنایا جائے، لیکن کچھ عرصہ قبل تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پورے ملک کے اندر ایک تحریکی انداز کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے اندر اس بات کا ایک جو تھا چمک اور دھمک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم مدینہ کی ریاست کو بنائیں گے، ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے جو علماء دین و دینی ادارے جس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے۔ خان صاحب کو مینڈیٹ ملا، خان صاحب سے توقعات تھی، خان صاحب نے سادگی کی بات کی، اپنے افتتاحی خطاب کے اندر مدینہ کی ریاست کی بات کی، لوگ بڑا خوش ہوئے، لیکن حضرات گرامی قدر، ہاتھی کے دان دکھانے کے اور تھے، کھانے کے اور تھے۔ ہم نے اس دور کے اندر علماء کو پابے جوڑنا چاہتے ہوئے دیکھا، ہم نے کشمیر کے مقدمے کو پسے کچھ چاہتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس دور کے اندر اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو باقاعدہ طور کے اوپر رکنیت دینے کی جستجو اور جسارت کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اسلام آباد کہ جس کا نام ہی اسلام آباد ہے اس کے اندر مندر بننے کے اعلان کو ہوتے ہوئے دیکھا، ہم
سے ملاحظات اور تحفظات کو سر عام سر بابا دیکھا. حضرات گرامی قدر ہم اب ایک ہی بات چاہتے ہیں, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم ایک ہی بات کے اوپر لوگوں کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک ہی بات کے اوپر علامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ بات سکھلانا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں. اس وطن کے اندر ایدا ہول, اس وطن کے اندر مجموعی حیثیت سے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے اور پرچم اسلام کو انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں لہرا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, کیا یہاں سے سودی لین دین ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں پر شراب کی بھٹیوں کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں پر کہبہ گری کے اڈوں کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں پر مندر کی بات کرنے والے, کیا یہاں پر حکم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ہاتھوں کو اور ان کے پیش رفت کو اور ان کے اقدامات کو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام کام مکمل ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ویژن قائد اعظم کا ویژن ہے, حضرت علامہ اقبال کا ویژن ہے, اسلامی فلاحی ریاست کا ویژن ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی سمت کو اس کے مقصد اساس کی طرف پلٹا کے چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان کرانا تھا, جلسے کا اعلان کرانا تھا. کہاں کی؟ 10 محرم کا تقابل رانا اسلم صاحب کے پاس ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ واشهد ان محمد رسول اللہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, پاکستان فقط مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے بچاؤ کے لیے حاصل نہیں کیا گیا, بلکہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آزاد ہیں, اپنی مرضی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں, اپنی بیوی بیٹیوں کو حجاب کی تلقین کرتے ہیں, دینی مدارس کا قیام جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. لیکن نہ جانے کیوں کچھ عناصر پاکستان کی سمت کو بدلنے کے لیے ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ بےتاب رہتے ہیں. وہ دینی مدارس سے بھی بزن ہیں, مساجد سے بھی بزن ہیں. ان کو ان مساجد اور مدارس کے پیغام امن و صلح کی بجائے ان سے پیغام دہشت گردی اور ایسا پیغام تشدد جو ہے اس کی ہمک آتی ہے. یہ ان کی ناک بد اندیشی ہے, یہ ان کے غلط تصورات ہیں جن کا حقیقت سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ ہم اسلامی فلاحی پاکستان کے قائل ہیں, لیکن گولی چلائے بغیر قائل ہیں, تشدد کیے بغیر قائل ہیں, گلاؤ اور جلاؤ کیے بغیر قائل ہیں. لیکن رائے عامہ کو کالموں کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, مباحثوں کے ذریعے, دلائل کے ذریعے رائے عامہ کو قائل کرنا یہ ہمارا حق ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ اسلامی نظام سے محبت کرتے ہیں, لیکن اسلامی نظام کیوں کرائے گا اس بات کا لوگوں کو صحیح معنوں میں شعور نہیں ہے. چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کبھی کسی پھٹے کے اوپر بک جاتے ہیں, کبھی کسی تختے کے اوپر ذبح کر دیے جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر وقت آ چکا ہے کہ رائے عامہ کی صحیح طور پہ ذہن سازی کی جائے اور انہیں یہ بات بتلائی جائے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا, حضرت علامہ اقبال کا ویژن کیا تھا. قائد اعظم پاکستان کا دستور کتاب اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے, اور قائد اعظم کے نزدیک اسوہ کامل اگر کسی کی ذات تھی تو حضرت رسول اللہ کی ذات تھی. حضرت علامہ اقبال نے جب بھی بات کی ہے مسلمان قومیت کی بات کی ہے. حضرات گرامی کے اندر اگر فقط حقوق کی جنگ ہوتی, بٹوارے کی ضرورت نہیں تھی. بٹوارہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسلمان دارالکفر میں نہیں رہ سکتا, بلکہ مسلمان کو دارالسلام میں سکونت پذیر ہونا چاہیے. حضرات گرامی کے اندر اس مقصد حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ دینی جماعتوں کی امراہی کے اندر ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور میری ذاتی جو ہے NGO اور میرا ذاتی ادارہ قرآن و سنہ موومنٹ الحمدللہ برسر پیکار ہے. ہم نے مختلف مقامات کے اوپر الحمدللہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اجتماعات, جلسے, جلوسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے. میڈیا, ذرائع ابلاغ, کالم اور تحریروں کے ذریعے الحمدللہ ملک کے طول و عرض کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو یکسو کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں. حضرات گرامی اگر انشاءاللہ مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ جب
ہمارا جہد اور ہمارا قبلہ و کعبہ حقیقی طور پر بیت اللہ ہوگا اور ہمارے دل اور ایمان کا مرکز مدینہ ہوگا، انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اغوا نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہ برادری کی تعصبات، یہ دھڑے بندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے مفادات ہمیں اپنے مقاصد سے دور ہٹا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو حقیقی معنی میں پاکستان بنانا ہے، اس کی معیشت سے سود کو کھرچنا ہے، اس کی ثقافت کے اندر سے کعبہ گری کو کھرچنا ہے، اور حضرات گرامی قدر اس کی تہذیب و ثقافت کے اندر بابا خاری کو مٹانا ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو کملی والے کا پاکستان بنانا ہے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان بنانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے مسلک کے قابلین نے، چاہے وہ سید داؤد غزنوی ہوں، چاہے وہ حافظ محمد گوندلوی ہوں، چاہے وہ مولانا ثناء اللہ مرسلی ہوں، چاہے وہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ہوں، تحریک پاکستان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی دانش میں بھرپور کردار ادا کیا، اور حضرات گرامی قدر اسی مقصد حقیقی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے قیام کے 40 برس کے بعد حضرت علامہ شہید نے مینار پاکستان کے عقب کے اندر جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ایک ہی بات کی قوم کو تلقین کر رہے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عملداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ کاروان عدل و انصاف، یہ کاروان امن و اعتدال الحمدللہ جاری و ساری ہے، دلائل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، ادلہ کی طاقت کے ساتھ، تحریر و تقریر کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم وطن کے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کر کے چھوڑیں گے، سیکولرزم کو انشاءاللہ، جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو انشاءاللہ پلٹ کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کی فضاؤں کے اندر محمد عربی علیہ السلام کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ باقی پکا برج لاہور کے اندر 10 محرم کو کانفرنس ہو رہی ہے، تمام دوست ساتھی وہاں پہ جوڑ کر جو شریک ہوں اور وہاں پر فضائل صحابہ و اہل بیت کی بات کو سنیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔